بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر جو برکتوں سے لبریز رات ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کس قدر سالوں سے بھی قیمتی ہے۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی، اور اللہ عز و جلال نے جو خوشخبری سنائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ سابقہ امتوں میں لوگوں کی 200 سال عمر ہوتی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہماری تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، ہم ان جتنے اعمال بھی نہیں کر سکتے، اجر بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ تو 200 سال عمر رکھنے کے باوجود جتنی بھی عبادت کرتے تھے، تو مگر ایک رات کی عبادت کر لو گے تو وہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت تمہاری لکھی جائے گی۔ 83 سال 4 مہینے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی 93 سال کا ہوگا تو تبھی اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو۔ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد تو اجازت نہیں، اگرچہ 7 سال میں حکم دینا چاہیے نماز کا۔ 93 سال جس کی عمر ہو اور ساری زندگی عبادت میں لگائی ہو، تو اتنا اجر اس کو نہیں ملتا جتنا ایک رات کی عبادت کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جس طرح عظیم بنایا ہے، جبریل امین بقیہ فرشتوں کو بھی لے کے زمین پہ اترتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ عز و جلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر اس رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، فقد حرم الخیر کلہ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ولا يحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعہ وعشرین، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحُصَاةِ، زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں
سے بھی زیادہ فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پہ اترتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں رک کے یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے نزدیک ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، لوگ بناوٹی چیزوں کے پیچھے زیادہ لگیں گے، لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کرنے کو پسند کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن علم وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، علم وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، علم وہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں۔ جو بات قرآن و حدیث میں نہیں، وہ قیامت کے دن آپ کو شرمندہ تو کروائے گی، جہنم کا ایندھن تو بنوائے گی، تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ نے جہنم سے آزاد کروانے کے لیے دو ہی چیزیں دی ہیں، ایک اپنی کلام دی ہے اور ایک اپنے محبوب کا فرمان دیا۔ کتنے لوگ رجب کے اندر، کتنے لوگ شعبان کے اندر یہ شب برات مانتے ہیں، یہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب یہ تینوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا، یہی رات برکت والی رات ہے، اور یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر چند ٹکے بٹورنے کے لیے لوگوں کو غلط راستہ دے کر ساری ساری رات جاگنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ قیامت کے دن اگر پوچھ ہوگی تو جواب کیا بنے گا؟ محمد کریم نے تو ایسا نہیں بتایا تھا، محمد مصطفیٰ نے تو لیلۃ القدر کی تلاش بتائی ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ ہے وہ رات جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اس رات کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے۔